ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان پر کرپشن، دہشت گردی، فوج میں بغاوت کی کوشش اور سیاست میں مداخلت جیسے الزامات ہیں۔ اپنے ولاگ میں سینئر صحافی اسد علی طور نے دعویٰ کیا کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے گا یا سویلین اتھارٹی کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اسد طور نے کہا کہ فوج میں ایک نظام ہوتا ہے، فیض حمید اکیلے نہیں تھے، انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کو ایگزیکیوٹ کیا۔ فیض حمید اگلا آرمی چیف بننے کے لیے اپنے رول سے باہر نکل چکے تھے۔ قمر جاوید باجوہ کو بھی ساتھ چارج کیا جانا چاہیے، لیکن اب مسلم لیگ نون بھی ان کا نام نہیں لیتی۔ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو مریم نواز ان کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ ماضی میں تو لیا جاتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید پر کرپشن الزامات کی بات کریں تو انصار عباسی بھی لکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو آئی ایس آئی اور رینجرز کے اہلکاروں کو استعمال کر کے اٹھایا گیا۔ اس وقت فیض حمید ڈی جی سی تھے، یعنی آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہوتے ہیں ان کے سمجھ لیں کہ ڈپٹی تھے۔ ان کی سوسائٹی کو پھر مبینہ طور پر نجف حمید اور معصومہ خاتون کے نام پر ٹرانسفر کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ 3-4 دن تشدد کے بعد دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہوا اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی کچھ نہ کر سکے۔ وہ لوگ تمام عدالتوں سے بری ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے دروازے پر ہیں اور اب اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح منی ایکسچینج ڈیلرز کے بھی اغوا کے الزامات ہیں۔ سندھ میں نیٹ ورک کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ فلاں کے فرنٹ مین کو اٹھا لیا گیا اور پھر جب وہ واپس آتے تھے تو کسی سے کوئی بات تک نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک بھاری رقم اکٹھی کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد پکڑے جاتے تھے اور یہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں ہوتی تھی۔ سینئر صحافی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہاؤسنگ اسکیموں کی فائلز خریدنے والوں پر نظر رکھی جاتی تھی اور پھر اس خریدار کے اثاثے دیکھے جاتے تھے۔ کالے دھن کا شک ہونے پر لوگ اٹھائے جاتے، پھر اس میں سے حصہ لے کر چھوڑ دیے جاتے۔ وہ لوگ بھی خاموش ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس بھی کالا دھن تھا۔ خیبر پختونخوا سے بھی تاجروں کے اغوا ہونے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ اسد طور کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد ایئرپورٹ سے کرنل لیاقت کو اٹھایا گیا جب وہ فیملی کے ساتھ برطانیہ جا رہے تھے۔ دیکھیں کہ ایک آئی ایس آئی کرنل کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے کہ برطانیہ میں اپنی فیملی شفٹ کریں۔ یہ سب کچھ وہ کرتے رہے۔ دیگر بھی کئی اہلکاروں کو استعمال کیا جاتا ہے جس کا الزام ان پر ہے۔ 25 مارچ کے لانگ مارچ کو بھی فیض حمید کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ بھی ان پر چارج شیٹ ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو ریکارڈ کرنے والا جو شخص پکڑا گیا وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔